اگر تم اس وقت زندگی کے درد، تنہائی یا بے چینی سے گزر رہے ہو تو یہ مت سمجھنا کہ اللہ نے تمہیں چھوڑ دیا ہے۔ وہ دیکھ رہا ہے، وہ سن رہا ہے، وہ ہر لمحہ تمہاری مدد کر رہا ہے خاموشی سے۔ لیکن اگر تم نے ان نشانیوں کو پہچانا نہیں تو تم وہ نعمتیں کھو بیٹھو گے، اندھیرے سے روشنی کی طرف لے جا رہی ہیں۔ آج ہم بات کریں گے 7 ایسی نشانیوں کی جو بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ خاموشی سے تمہاری کیسے مدد کر رہا ہے۔ اگر یہ نشانیاں تمہاری زندگی میں ہیں تو تم اکیلے نہیں ہو۔ تمہیں تھامنے والا سب سے بڑا سہارا تمہارے ساتھ ہے۔ نمبر 1، جب لوگ بے وجہ تم سے دور ہونے لگیں، نہ کوئی شکایت نہ کوئی وجہ، بس خاموشی سے پیچھے ہٹ جائیں۔ گھبرانا نہیں، یہ تمہاری تنہائی نہیں، یہ اللہ کی طرف سے چھپی ہوئی حفاظت ہے۔ کچھ رشتے، کچھ چہرے، کچھ آوازیں تمہاری زندگی سے اس لیے نکال دی جاتی ہیں کیونکہ ان کا ساتھ تمہیں گرا کر رہا ہوتا ہے۔ وہ تمہیں اس منزل سے دور کر رہی ہوتی ہیں جو اللہ تمہیں دینا چاہتا ہے۔ تم لوگ سمجھتے ہو کہ لوگ چھوڑ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں اللہ تمہیں صاف کر رہا ہے، تمہاری راہ ہموار کر رہا ہے۔ کبھی کبھی سب سے بڑی مدد یہی ہوتی ہے۔ جو تمہیں توڑتے ہیں وہ تمہاری زندگی سے خود ہی نکل جائیں گے۔ یہ نہ سمجھو کہ تم اکیلے رہ گئے ہو، سمجھو کہ اللہ تمہیں اپنے قریب کر رہا ہے۔ یاد رکھو جو بھی تمہارے خلاف ہو رہا ہے وہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ ہر رنج، ہر درد، ہر دوری میں اللہ کی رحمت چھپی ہوئی ہے۔ یہ آزمائش تمہیں مضبوط بنانے کے لیے ہے اور تمہیں اس عظیم مقصد کی طرف لے جانے کے لیے ہے جو صرف تمہارا رب جانتا ہے۔ تو دل ہارنا نہیں، کیونکہ وہ تمہارے ساتھ ہے ہر لمحہ، ہر قدم۔ نمبر 2، جب تمہاری دعائیں دیر سے قبول ہوں، تمہیں اللہ سے کچھ مانگا اور وہ فوراً نہیں ملا بلکہ کچھ وقت بعد ملا، وہی چیز، اس سے بہتر چیز تمہیں مل گئی۔ یہ دیر اللہ کی پلاننگ تھی، وہ تمہیں کچھ غلط وقت پر کچھ غلط چیز سے بچا رہا تھا۔ کوئی چیز تم دل سے مانگو جو جواب میں دیر ہو جائے تو لا امید مت ہو جانا۔ یاد رکھو اللہ کی مدد تمہیں صحیح وقت پر پہنچ جائے گی۔ وہ جانتا ہے کب اور کیسے تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ دیر کوئی سزا نہیں بلکہ اس میں کوئی بڑی حکمت ہے۔ اللہ تمہیں آزمائش میں ڈال کر تمہارے صبر کو پرکھ رہا ہے اور تمہاری نیتوں کو پاک کر رہا ہے۔ تمہاری دعاؤں کی قبولیت کا وقت جب آنا ہے، جب تمہارے دل اور زندگی کے حالات اس کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ یہ دیر اس لیے ہے کہ اللہ تمہیں اس چیز سے بچا رہا ہے جو تمہارے حق میں نقصان دہ ہے۔ وہ تمہارے ہر دکھ مسئلے کو جانتا ہے اور تمہاری حفاظت کے لیے خاموشی سے کام کر رہا ہے۔ تو جب بھی دعا کرو دل سے یقین رہو کہ اللہ سن رہا ہے، اللہ سمجھ رہا ہے، اللہ نے تمہارے حق میں بہترین فیصلہ کیا ہوا ہے۔ یہ دیر تمہاری ہمت بڑھانے کا ذریعہ ہے، اللہ کی خاموش مدد کا ایک بڑی نشانی ہے۔ نمبر 3، جب دل کے اندر عجیب سا سکون محسوس ہو، وہ سکون جو الفاظ میں بیان نہ ہو سکے اور نہ دکھائی دے، پھر بھی تمہیں پوری دنیا کی بھاگ دوڑ سے پرے لے جائے۔ یہ سکون تمہارے اندر اللہ کی خاموش موجودگی کی نشانی ہے۔ جب تمہارے دل میں طوفان ہو، مشکلات ہو، پھر بھی تمہیں ایک اندرونی اطمینان ملے تو جان لو کہ اللہ نے تمہیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھا ہوا ہے۔ یہ سکون تمہیں اس بات کی یاد دہانی کراتا ہے کہ تم اکیلے نہیں ہو، کوئی تمہارے دکھوں کو جانتا ہے اور تمہاری جدوجہد کو سمجھتا ہے۔ یہ اندرونی سکون ایک نرم روشنی کی طرف ہے جو تمہیں گمراہی سے نکال کر سیدھی راہ دکھاتی ہے، تمہارے دل کی گہرائیوں کو سکون بخش دی ہے اور تمہیں اللہ کی محبت کا گہرا احساس دلاتی ہے۔ اگر تم کبھی محسوس کرو کہ سب کچھ بے معنی لگ رہا ہے تو اس سکون کو پکڑو، اسے دل میں بساؤ، کیونکہ یہی وہ لمحہ ہے جب اللہ تمہارے قریب ہے اور خاموشی سے تمہاری مدد کر رہا ہے۔ یاد رکھو یہ سکون عارضی نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے جو تمہیں آگے بڑھنے کی ہمت دیتا ہے، وہ تمہاری روح کو طاقت بخشتا ہے۔ جو سکون تمہاری ایمان کی مضبوطی ہے، تمہارے صبر کی پہچان ہے، اللہ کی بے پناہ رحمت کی دلیل ہے۔ تو جب بھی زندگی کے بمبر تمہیں گھیر لیں گے، اس سکون کو اپنے دل کا سہارا بنا لینا، کیونکہ اسی سکون میں اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ کبھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا۔
نمبر 4، جب گناہوں کی نیت ہو اور کوئی رکاوٹ آ جائے. سبحان اللہ، تم کچھ غلط کرنے جا رہے ہو، اچانک کوئی رکاوٹ تمہارے راستے میں آ جائے تو یہ سمجھ لو یہ رکاوٹ اللہ کی رحمت ہے اور اللہ تمہیں گناہ سے بچا رہا ہے، خاموشی سے، پیار سے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ راستہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے. یہ رکاوٹ تمہاری حفاظت کا ایک طریقہ ہے، یہ ایک نشانی ہے اللہ کی طرف سے. اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن تمہیں پہلے اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے دل کو صاف اور پاک کرنا ہے. جب تمہارے ارادے غلط ہوں اور اللہ تمہیں روک دے تو اس میں بڑی راز چھپی ہوئی ہے. وہ تمہیں کرنے نہیں دیتا بلکہ دوبارہ سنورنے کا موقع دیتا ہے. یہ خاموش مدد ہے جسے اکثر ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن یہی اللہ کی سب سے بڑی مہربانی ہے. لہذا اگلی بار جب کوئی رکاوٹ تمہارے گناہ کی نیت کے بیچ آ جائے تو اسے نصیحت سمجھو، اللہ کی مہربانی سمجھو اور اپنے دل کو سدھارو. یہی وہ لمحہ ہے، یہی وہ پل ہے جب اللہ تمہارے قریب آ رہا ہے اور تمہاری زندگی کو سنوارنا شروع ہو گیا ہے. جب تم کمزور پڑو لیکن اندر سے ہار نہ مانو، جب تم زندگی کی سختیوں سے کمزور پڑو اور تمہاری طاقت ختم ہو جائے، جسم تھک جائے، دل بھی بوجھل ہو، تب بھی اندر سے ہار مت مانو. یہی وہ لمحہ ہے جب اللہ تمہاری مدد کے لیے قریب ہوتا ہے. جب تمہیں لگے کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے تو در حقیقت سب کچھ نیا شروع ہونے والا ہے. اللہ تمہیں آزماتا ہے تاکہ تمہارے اندر چھپی ہوئی ہمت اور صبر کو جگا سکے. جب تم کمزور ہو تو یاد رکھو اللہ تمہارے ساتھ ہے. وہ تمہاری کمزوریوں کو جانتا ہے اور تمہیں طاقت دینے والا ہے. یہ کمزوری نہیں توڑنے کے لیے بلکہ تمہیں سنوارنے کے لیے ہے. ہر ہار جب تم گرتے ہو اللہ تمہیں اٹھاتا ہے. ہر ہار جب تم جھکتے ہو وہ تمہیں نیا حوصلہ دیتی ہے، تمہیں اندر سے ہار نہ ماننے کو کہتی ہے، کیونکہ اللہ کی مدد ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے اور یہ کمزوری صرف تمہارے ایمان کو مضبوط بنانے کے لیے ایک آزمائش ہے. یاد رکھو اندھیرے کے بعد ہی روشنی آتی ہے اور اللہ کی مدد بھی اکثر اس وقت آتی ہے جب تم سب سے زیادہ خود کو کمزور محسوس کرتے ہو. نمبر 6، جب کوئی دروازہ بند ہو اور بہتر دروازہ کھل جائے. جب تمہیں کسی چیز سے روکا جائے، کوئی نوکری، رشتہ، موقع، تو تم غمگین ہو جاتے ہو. نا امید مت ہونا، یہ بند دروازہ اللہ کی طرف سے ایک پیغام ہے. یہ کوئی تمہارے لیے کچھ بہتر رکھا ہے جو تم اس میں دیکھ نہیں رہے. اللہ جب کسی دروازے کو بند کرتا ہے تو وہ تمہارے فائدے کے لیے ہوتا ہے تاکہ تمہاری زندگی میں ایک اور خوبصورت دروازہ کھل جائے. وہ دروازے جو تمہیں خوشی، کامیابی اور سکون کی طرف لے جائے، وہ دروازے تمہیں سکون کی طرف لے جائے. کبھی کبھی ہم اپنے محدود سوچ میں صرف بند دروازے دیکھ سکتے ہیں، لیکن اللہ کی حکمت میں وہی ہے جو ایک نئی روشنی ہے. یہ نشانی ہے کہ اللہ خاموشی سے تمہاری زندگی سنوار رہا ہے اور تمہیں بہتر راستے کی طرف لے جا رہا ہے. تو جب بھی کوئی دروازہ تمہارے سامنے بند ہو تو اس سے مت گھبراؤ، نہ پریشان ہو، بلکہ دعا کرو، صبر کرو اور اللہ کی حکمت پر یقین رکھو، کیونکہ اللہ ہمیشہ تمہارے حق میں بہترین منصوبہ ساز ہے اور تمہاری زندگی میں وہی راستہ کھلتا ہے جو تمہارے لیے سب سے بہتر ہو. نمبر 7، جب تم بے بس ہو جاؤ اور مدد خود بخود آ جائے. جب تم بے بس ہو جاؤ اور تمہیں لگے کہ تم نے ہر راستہ آزما لیا ہے اور تمہارے ہاتھ بالکل خالی ہیں، تب بھی ہار مت مانو، کیونکہ وہی وہ لمحہ ہے جب اللہ کی خاموش مدد سے تمہارے دروازے پر دستک دیتی ہے. جب تم خود اپنی کمزوری بے بسی کا اعتراف کر لو تو اللہ تمہارے لیے ایسے راستے کھولتا ہے جس کا تم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا. یہ مدد صرف تمہارے لیے ہے بلکہ تمہارے ایمان کو بھی مضبوط کرتی ہے. اللہ کی مدد ہمیشہ اس وقت آتی ہے جب تم اپنے آپ کو سب سے زیادہ بے بس سمجھتے ہو. جو وہ خواہش انسانی ہے کہ اللہ تمہیں تنہا نہیں چھوڑتا، کہ وہ تمہارے ساتھ ہے ہر قدم، ہر لمحہ. تو جب بھی زندگی تمہیں بے بس کرے تو دعا کرو، صبر کرو اور پورے یقین کے ساتھ انتظار کرو. تمہاری مدد خود بخود، بغیر کسی توقع کے اور بہت ہی خوبصورت طریقے سے ساتھ کی جائے گی. یہی اللہ کی خاموش رحمت اور محبت کی نشانی ہے. اور جب وہ مدد آتی ہے تو صرف مسئلہ حل نہیں ہوتا، تمہارا دل بھی بدل جاتا ہے، تمہیں اللہ پر یقین نصیب ہوتا ہے. وہ صرف آزمائشوں کے بعد ملتی ہے. یاد رکھو جب انسان بے بس ہوتا ہے تب وہ اللہ کے
سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، کیونکہ تب نہ رشتہ مدد کرتے ہیں، بس ایک ہی در ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے اللہ کا، اپنے رب کا۔ تو اگر آج تم پہ بس ہو تو سمجھ لو تم اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہو، اور اللہ کی مدد تمہاری طرف خاموشی سے آ رہی ہے۔ بس دل تھامے رکھو اور یقین نہ چھوڑو۔ دوستو، اگر تمہیں یہ نشانیاں اپنی زندگی میں دکھائی دے تو رک جاؤ، سوچو اور شکر ادا کرو، کیونکہ یہ سب کچھ اتفاقاً نہیں، یہ سب اللہ کا محبت بھرا پیغام ہے۔ وہ تمہیں سنبھال رہا ہے، لیکن خاموشی سے، تمہاری ہر دعا، ہر آنسو اور ہر درد کا جواب دے رہا ہے، اپنے طریقے سے، اپنے وقت پر۔ اللہ کرے کہ ہم سب کو وہ نشانیاں نصیب ہو جو اس کی اللہ کی خاموش مدد ہو، کہ پہچاننے والی آنکھیں ہمیں اللہ عطا کرے، وہ دل ادا کرے جو اس پہ کامل یقین رکھے، حالات کچھ بھی ہوں۔ اگر یہ پیغام آپ کے دل کو چھو رہا ہے تو اسے دوسروں تک پہنچانے کی ضرور کوشش کریں۔ شاید کسی کی زندگی کا رخ بدل جائے، شاید اس کو چھپی ہوئی اللہ کی مدد کا اشارہ مل جائے۔ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اللہ کے پیغام آپ تک پہنچ سکیں، اور ویڈیو کو لائک کریں اور اس خیر کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں۔